الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم رب زدني عملا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات. وقال الله تعالى في مقام آخر أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله تعالى في مقام آخر أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. مختصر حمد و سلام کے بعد تمام تعریفات اس اللہ مالک العلام کے لیے جو ساری کائنات کا مالک، خالق، رازق، داتا، دستگیر، گنج بخش، رنج بخش، فیض عالم، بگڑی بنانے والا، شفاعت آنے والا، حاجت روا، مشکل کشا، درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کائنات، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، فخر انسانیت، فخر آدمیت، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ مالک العلام نے اس کائنات کے اندر ہماری رہنمائی بھلائی کے لیے، صراط مستقیم سمجھانے سکھلانے کے لیے، کامیابی کے راز اور اصول بتلانے کے لیے مبعوث فرمایا، اور انہوں نے آ کر کے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے انسان کو انسانیت کا سبق دیا، احساس، ہمدردی، خیالات سے آگاہ کیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، بات چل رہی تھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے۔ آخر ان کو اتنا مقام، عزت، شرف، قرابت، رفاقت کیوں ملی؟ میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی تمام آسمانی کتب میں سے فضیلت رکھنے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف 3 مقامات سے چند کلمات آپ کے سامنے تلاوت کیے۔ ان کلمات کے اندر ان حروف کے اندر، ان مصروں کے اندر اللہ نے جو تذکرہ کیا وہ انہی ہستیوں کے بارے میں۔ ایسے نہیں ملا مقام۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والی زبان سے ابھی الفاظ کی ادائیگی ہوتی تھی تو فی الفور وہ اس بات کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اپنے تمام تر معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے فی الفور عمل کرتے تھے۔ اسی وجہ سے مقام پھر کیا ملا؟
نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. آپ کے پاس ازواج مطہرات میں سے کچھ عورتیں وہ بھی تشریف فرمائے. دروازہ کھٹکا، دروازہ بجایا گیا، یا جس جگہ پہ آپ تشریف فرما تھے وہاں پہ آنے کی اجازت طلب کی گئی. پوچھا گیا کہ کون؟ آگے سے آواز آئی کہ میں عمر ہوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. تو وہ جو آپ کے پاس بیٹھی ہوئی عورتیں تھیں وہ اٹھیں اور پردے کے پیچھے چلی گئی. لمبی روایت ہے، اصل بات بیان کرنا چاہتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالی جب اندر داخل ہوئے تو یہ نبوت والے ہونٹوں کے اوپر مسکراہٹ تھی. وہ خوش نظر آ رہا تھا چہرہ. وہ جو ہونٹ تھے وہ ہنس رہے تھے. وہ چہرہ حشاش بشاش تھا. عمر نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مسکراہٹ کیسی ہے؟ آپ اتنے خوش کیوں؟ آپ ہنس کیوں رہے؟ تو نبوت والی زبان سے جو الفاظ نکلے، کہا ان عورتوں کی وجہ سے ہنس رہا ہوں. فرمایا کیوں؟ کہا کہ کچھ باتوں میں وہ آپ کی ازواج تھی، کوئی اور عورتیں نہیں تھی. بحث و تکرار ہو رہا تھا. جب انہوں نے آپ کی آواز کو سنا تو اٹھ کے بھاگ گئے. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرنا تو ان کو آپ سے چاہیے تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی، یہ مقام ملا تو کیسے ملا؟ فرمایا والذی نفسی بیدہ لکی الشیطان. فرمایا اے عمر، تو وہ عمر ہے، وہ ہستی ہے، تیری وہ شخصیت ہے. جس راستے سے عمر چلتا ہے وہ راستہ شیطان کو چھوڑنا پڑتا ہے. یہ ایمان کی مضبوطی تھی، یہ ایمان کی قوت، پاور اور طاقت تھی کہ شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا جس راستے پہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلا کرتے تھے، گزرا کرتے تھے. یہ مقام ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے ملا. فرمان رسول اور بیان کرنے والے کون ہیں؟ وہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. کیا فرماتے؟ فرمایا کہ ہم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت وہ تشریف فرما تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کچھ باتیں بتا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، سکھلا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو 2 وزیر عطا کیے، آسمان پہ اور دنیا کے اوپر بھی. اور فرمایا یہ روایت کے جو راوی ہیں صحابہ میں سے وہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان پہ میرے 2 وزیر ہیں. 2 وزیر اللہ نے مجھے جو آسمان پہ عطا کیے وہ جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے میکائیل علیہ السلام. اور فرمایا جو دنیا کے اوپر اللہ نے مجھے 2 وزیر عطا کیے
فرمایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور دوسرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ باتیں کرنے والوں کے لیے پیغام ہے اور اس خبر سے آگاہی کی طرف اشارہ ہے۔ بیان کرنے والا کون ہے اور جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ یہ دونوں وہی ہستیاں جن کے مناقب کی وجہ سے، جن کے فضائل کی وجہ سے، جن کے ساتھ عقیدت و محبت کی وجہ سے ہمارے آپس میں اختلافات، لڑائیاں اور جھگڑے یہ ایک روایت ختم کر سکتی ہے۔ بہرحال بڑے سارے فضائل و مناقب۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ عمر کے ایمان کے ذریعے سے اسلام کو طاقت، پاور، مضبوطی عطا کر۔ پھر کتنی طاقت ملی؟ 39 لوگوں کا ایمان ایک طرف، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے 39 لوگ 39 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اور 40ویں نمبر پہ اسلام قبول کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان 39 لوگوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ مقام اپنا اپنا، فضیلت اپنی اپنی، مرتبہ اپنی جگہ پہ، لیکن پاور ایمانی اور قوت ایمانی کا تقاضا 39 ایک طرف پہ اور ایک کے ایمان کی مضبوطی اور طاقت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں۔ اور ان 39 ہستیوں میں ایک ہستی وہ بھی تھی جس نے اپنا انگ احد کے میدان میں اسلام کے لیے پیش کیا۔ وہ 3 دن پہلے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اسلام لے کے آئے تھے، وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی۔ لیکن 40ویں نمبر پہ اسلام قبول کرنے والی وہ ہستی تھی کہ جس کی چودراہٹ نے پھر اسلام کو اتنا فائدہ دیا، جس کی خلافت نے اسلام کو اتنا فائدہ دیا، جس کی حکمرانی نے، عہدیداری نے، جس کی چیئرمینی اور نمبرداری نے جتنا بھی فائدہ دیا، اسلام کو فائدہ دیا، ہر اعتبار سے اسلام کو فائدہ دیا۔ پہلا فائدہ عمر کے اسلام لانے کا، اسلام کو کیا ہوا؟ کہا، بات سنی ہوئی آپ نے، کہا کہ آج کے، کہا مسلمانوں کیا کرنے لگے ہو؟ نماز پڑھنے لگے۔ کہا باہر پڑھتے ہیں، علل اعلان پڑھتے ہیں، باتیں ہوئی کافی، کچھ مسلط کا سبق دینے والے بھی ہوتے ہیں، کچھ سوچنے والے بھی ہوتے ہیں، اختلافات سے بچنے والے بھی ہوتے ہیں، انتشار سے وہ دور رہنے والے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے پہلا جو فائدہ ان کی وجہ سے اسلام کو ہوا، کہا کہ عبادت ہوگی تو علل اعلان ہوگی، کسی میں جرت ہے تو آئے تو روکے۔ یہ عمر کے ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی مضبوطی تھی اور اسلام کو یہ پہلا فائدہ تھا۔ بہرحال چلتے گئے۔ کیسا ایمان کہ جس کے ایمان کی بنیاد پہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، مختلف اقوال ہیں اور باتیں، 27 آیات عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق، سوچ کے، تصورات کے، خیالات کے مطابق اللہ نے آسمان سے نازل 27 آیات۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کون کون سی آیات ہیں۔ 27 آیات عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پہ اللہ رب العالمین نے ان کا نزول کیا اور اسلام قبول کیا، نبوت کے
تاج کے ساتھ مل کے تو جو اسلام کو فوائد ہوئے اور دورہ خلافت کے اندر اسلام کو کیا فائدہ ہوا؟ 3600 علاقہ جات کو فتوحات ملی. وہ جو 2200 کلومیٹر ہے وہ مربع جات ہے. علاقہ جات کے لحاظ سے 3600 اور 4000 مساجد ایسی تعمیر کی آج کے حکمرانوں کے لیے، سپہ سالاروں کے لیے جن کے ہاتھ میں باغ ہے، لغام ہے، ان کے لیے یہ سبق کہ اسلامی ملک اور اسلام کو کیا فائدہ ملا، میری چدراہٹ سے اسلام کو کیا فائدہ ملا، میری حکمرانی اور عہدے کی وجہ سے. یہ سوچنا پڑے گا کہ نقصان ہو رہے ہیں یا فوائد ہو رہے ہیں. 4000 ایسی مساجد تعمیر کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غیر جامع تھی، اور 900 مساجد ایسی تعمیر کی جو جامع تھی. جامع مسجد اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر جمعہ بھی ہو، نماز بھی ہو، تمام معاملات کا حل بھی ہوتا ہو. اس طرح کی ایک مسجد بھی نہیں ہے آج ہمارے پاس، معذرت کے ساتھ. کیوں؟ تمام فیصلے مساجد میں ہوا کرتے. جو منصف انصاف پسند جتنے بھی معاملات تھے وہ مساجد میں ہوتے تھے. بہرحال جامع مسجد جس کے اندر خطبہ جمعہ ہو، نمازیں ہو، باقی انتظامات اہتمامات ہو، وہ 900 مساجد تیار کی. 4000 وہ جس کے اندر نماز کا اہتمام اور باقی معاملات تھے، جمعہ وغیرہ نہیں تھا. یہ کس کے دور میں ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر یہ کام ہوئے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیروں میں سے ایک وزیر تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ رفاقت کیوں ملی؟ یہ منزل کیوں ملی؟ یہ مقام کیوں ملا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. یہ اجر عظیم کیوں ملا؟ یہ مغفرت کے سرٹیفکیٹ کیوں ملے؟ یہ جنت علائق کیوں ہوئی ان کے نام؟ ان کے ایمان کو چیک کیا گیا، اللہ نے چیک کیا تھا. آج تیرا میرا کوئی پیپر وہ چیک کرنے والا کوئی محتمم ہے، کوئی مدیر ہے، کوئی پرنسپل ہے، وہ چیک کرتا ہے. ان کے ایمان کو چیک اللہ نے کیا. کامیابی کے راستے پہ وہ غمزن رہتے ہوئے وہ کامیاب اور کامران نکلے. پھر اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا. فاستبقوا الخیرات. یہ مقابلہ کی وجہ سے وہ دوڑتے تھے، آپس میں نیکی میں مقابلہ کرتے تھے، اسی لیے ان کو یہ اجر عظیم ملا، اسی لیے مقام و مرتبہ ملا. ہم بھی دیکھیں اپنے آپ. یہ وزیر ہیں دونوں، دوڑ کدھر ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ تبوک کے موقع پہ جب اعلان ہوا تھا نا تو میں نے کہا آج ہے موقع ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکلنے کا. کیوں؟ ابو بکر کے گھر میں جو کچھ تھا وہ ان کو پتا تھا، لیکن وہ جب مال لے کے آئے تھے تو وہ سارا ہی لے آئے تھے، چاہے کوئی ایک چادر تھی. لباس بھی اٹھا کے لے آئے تھے، ایک ایک چھوڑا تھا. عمر آدھا لے کے آئے تھے. کہا کہ اس دن میں ہار مان گیا. وہ ان کے مقابلے نیکیوں میں تھے. کیسی کیسی نیکی ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے. بخاری و مسلم کے اندر یہ واقعہ مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا اور تحفۃ المسلم کے اندر بھی یہ موجود ہے. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. اصحاب صفہ 70 لوگ تھے اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انتہائی غریب لوگ تھے. پورا لباس بھی نہیں تھا، کسی کے پاس جوتی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. وہ علم سیکھنے والے لوگ تھے. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ترغیب کے لیے اور نیکی کے اوپر ابھارنے کے لیے، نیکی کی طرف راغب کرنے کے لیے اصحاب کو اکٹھا کیا. اصحاب صفہ کو بھی بلایا.
جو طلباء تھے دین سیکھنے والے، فرمایا کہ کہا کہ آج جس گھر میں ایک بندہ نا وہ ان میں سے ایک کو ساتھ لے کے جائے، جس کے گھر میں 2 بندوں کا کھانا پکتا ہے وہ 2 کو ساتھ لے کے جائے۔ تو کسی نے 1 کو پکڑا، کسی نے 2 کو ساتھ لیا۔ وزیر کی بات بتلانے والا ہوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 طلباء کو، اصحاب صفا کو نیکی کے اندر سبقت، نیکی کے اندر مقابلہ بازی لیتے ہوئے 3 اصحاب صفا کو ساتھ لیا اپنے گھر چلے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے لوگوں کو ساتھ لیا تھا؟ دونوں روایات کے الفاظ ہیں کہ آپ نے، آپ کے گھر کے اس وقت 10 افراد تھے تو آپ نے 10 افراد کو، 10 طلباء کو، 10 اصحاب صفا کو اپنے ساتھ لیا۔ وہ الگ بات ہے جو گھر میں تھا وہ کھلا، تو نبی سے آگے تو نہیں نا کوئی بڑھ سکتا، اجازت ہی نہیں۔ اسی لیے ابوبکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بندوں کو لے گئے۔ واقعہ لمبا ہے، سنا دیتا ہوں، اس میں بھی سبق ملے گا۔ بہرحال نیکی میں سبقت لی تو فوائد کیا ملے، برکت کا نزول کیسے ہوا؟ فرمایا کہ مہمانوں کو گھر چھوڑا، آپ اللہ کے نبی کی مجلس میں آ گیا، وہاں کھانا کھایا، کچھ دیر آرام کیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے بیٹے تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ان کو کھانا کھلانا ہے، وہ سستی کی بنیاد پہ لیٹ ہو گئے۔ واپسی آ کے بیٹے کا محاسبہ کیا کہ ابھی تک مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ فرمایا کہ اس وجہ سے اپنے بیٹے سے ناراض ہو کے قسم اٹھا لی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کہ آپ نے مہمانوں کو کھانا لیٹ دیا، ذمہ داری کو نہیں نبھایا۔ تو ساتھ مہمانوں نے کہا کہ ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ پھر اس قسم کو توڑا، مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ ہم جو کھانا برتن سے لیتے تھے نا، تو جب ہم دیکھتے تھے نیچے وہ ایک لقمے کا سالن ختم ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے مختصر بات، 3 مہمان عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5 بندوں نے کھانا کھایا جو گھر میں بنایا گیا تھا۔ فرمایا کھانا کھانے کے بعد وہ سالن اسی طرح۔ فاستبقوا الخیرات، جب نیکی میں دوڑ ہوگی، مقابلہ بازی ہوگی، اور حکم ربانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر لبیک کا نعرہ ہوگا، پھر برکتوں کا نزول ایسے ہوگا۔ فرمایا کہ وہ کھانا بچ گیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کھانا اٹھایا، اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا وہ کھانا، اور فرمایا کہ اس وقت ایک مارکے کی آپس کے اندر سلو تھی، اور اس سلو کے لیے جو امراء مقرر کیے گئے تھے، جو بڑے وزیر بنائے گئے تھے، جو لیڈر کمان کرنے والے مقرر کیے گئے تھے، فرمایا کہ ان کی تعداد 12 تھی، ان لوگوں کی تعداد 12 تھی۔ اب ان 12 وزراء یا لیڈر یا جو مقررین تھے، ان کے ماتحت کتنے لوگ تھے ان کی شمار نہیں ہے، ان کا شمار نہیں ہے کسی روایت کے اندر کہ ان کی گنتی کتنی تھی۔ کہا کہ وہ جو کھانا جو 3 اصحاب صفا نے، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھایا تھا، جاتے ہوئے انہوں نے اپنی وائف کو بھی وہ کھانا دکھلایا تھا۔ ان کے بھی یہی بیان ہے کہ وہ اسی طرح ہی تھا جیسے میں نے پکا کے دیا تھا، اس میں ذرا بھی کام نہیں۔ فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 لیڈروں کو بھی کھانا کھلایا، ان 12 لشکروں کے اندر جتنے افراد تھے ان سبھی کو وہ کھانا کھلایا۔ یہ برکت کا نزول ہوا۔ فاستبقوا الخیرات۔ میرے بھائیو، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اصحاب تھے، اللہ نے ان کو جو مقام عطا کیا وہ ایسے مقام نہیں ملا۔ فرمایا کہ اقتدوا بالذین من بعد ابو بکر و عمر، جب میں دنیا سے چلا جاؤں نا تو تم نے کن کی اقتدا کرنی ہے، کن کا نقش قدم
کے اوپر چلنا ہے، اپنانا ہے، کن کی سیرت کو دیکھنا ہے، تو وہ ہر ایک کا مقام اپنا، مرتبہ اپنا. لیکن اس روایت کے اندر اقتدوا بالذین من بعد ابو بکر و عمر، انہی کے بارے فرمایا کہ زمین کے 2 وزیر میرے ہیں، اللہ نے ہر نبی کو دیے، میرے جو وزیر ہیں وہ 2 ہیں، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ. یہی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر احد جب پہاڑ کے اوپر چڑھے تھے تو اس پہاڑ کو کہا تھا لا یحرک، حرکت نہ کرو، تو جانتا نہیں تیرے سینے کے اوپر کون کھڑے ہو، جو میرے وزیر ہیں وہ کھڑے ہو. یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. عملی زندگی تھی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، بیس بنیاد وجہ تسمیہ کیا تھی؟ لہم مغفرت و اجر عظیم کی، ایمان کی مضبوطی، ایمان کی طاقت عملی زندگی تھی. 2 آدمی آتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو آ کے کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگوں میں مال تقسیم کرتے ہیں اور کیا، ہمیں کچھ نہیں دیا. تو آپ کا چہرہ غصے کے ساتھ سرخ ہو گیا، اور جب سرخ ہوا چہرہ تو آگے والے جانتے تھے کہ اب اس کا حل کیا ہے. تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی خذ العفو. جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور عفو و درگزر کرتے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے والی بات نہیں کی، فوراً معاف کر. انصاف کا عمل کیسا تھا؟ ایک طرف بیٹا، ایک طرف اور فرد، ایک کی تنخواہ وظیفہ سیلری 4000. آج تو اپنوں کو نوازا جاتا ہے، عہدوں سے فائدے اٹھاتے ہوئے وزارتوں کے تو اپنوں کو نوازا جاتا ہے، اپنوں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. لیکن ایک کی 4000 اور دوسرے کی 3000. بیٹے نے اعتراض کیا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یہ زید کے جو باپ تھے وہ اللہ کے نبی کے ہاں تیرے باپ سے زیادہ فضیلت رکھتے تھے، اور اسی طرح جو اس کے بیٹے ہیں وہ میرے بیٹے سے زیادہ مقام اور فضیلت رکھتے تھے. دوسری بات ہی انصاف وہی ہے جو اپنوں میں بھی مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، اور ایک چادر بچی جو قیمتی تھی، انتہائی قیمتی تھی، وہ بچ گئی. تو ایک ساتھی کہتا ہے کہ آپ اس چادر کو اپنے گھر میں بھیج دیں، اپنی بیوی کے لیے اس کو بھیج دیں، یا کسی اور کا نام لیا. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ام سلیت جو اس کی زیادہ حقدار ہے. کیوں حقدار ہے؟ یہ بھی ایک پوائنٹ اور بات بہت اہم ہے. فرمایا کہ یہ عورت اسلام کی خدمت گزار کن کی؟ فرمایا کہ جب ہم جنگ احد کے اندر کفر کے سامنے لوگ موجود تھے، صحابہ کرام جنگ احد کے اندر کفر کے سامنے ہم کھڑے ہوئے تھے، لڑ رہے تھے. یہ عورت جو ام سلیت تھی، فرمایا یہ پانی کے مشکیزیں بھر بھر کے مجاہدین کو پلایا کرتی، ان کی دیکھ بھال کے لیے یہ کام کرتی. فرمایا کہ اسلام کی خدمت گزار ہونے کے ناطے میں اپنے گھر کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ اس عورت کو ترجیح دیتا ہوں. یہ جو قیمتی چادر ہے اس عورت کو دے دی. یہ کون تھے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اسی لیے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا، اسی لیے یہ مرتبہ عطا کیا. آج ان کی زندگیاں ہمارے لیے وہ بہترین مرتبہ اور مقام رکھتی ہے، نمونہ ہمارے لیے اسوہ ہے، کیونکہ وہ ہستیاں ہیں جن کی ایمان کی چیکنگ اللہ رب العالمین نے کی ہے. اگر کسی سے کوئی بات ہوئی، جو کچھ بھی ہوا،
وہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا، ہمارا کوئی حق ہی نہیں، وہ ہم سے بے شمار گناہ وہ بہتر افضل مقام رکھنے والے لوگ تھے، اور ان کی فضیلت کی وجہ ایک ہی تھی، فاستبقوا الخیرات، اور آپس کے معاملات اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور یہی وجہ تھی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر کریم، یہی وجہ تھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ملنے کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حقیقی معنوں میں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اوپر کامل اکمل یقین اور ایمان رکھنے کی توفیق کے ساتھ ساتھ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہی جیسی زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین ہمیں ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔